मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम हसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सेंट्रल वर्किंग कमेटी, मैंने पहले भी आपको सबको सलाम किया था, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देखकर। एक एक चेहरा माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का एक सतून है और बड़े अरसे बाद इतने प्रोमिनेंट चेहरे मैंने एक साथ बैठे देखे हैं। गो हमारी मुलाकातें इंतखाबात में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हुई हैं, लेकिन एक साथ इतने लीडरशिप हमारी क़यादत इकट्ठी नहीं बैठी। मुख्तलिफ बैचेस में ज़रूर आए हैं लेकिन एक साथ नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, जिसमें चारों सूबे भी हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर सूबे की क़यादत माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यही देख देख के बहुत खुश हो रहा था कि आज बड़े अरसे के बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत अरसा जुदा भी रहे, मैं कहीं था, आप कहीं थे, कोई कहीं था, कोई जेल में था, कोई नज़रबंद था, कोई मुल्क से बाहर था, कोई मुल्क के अंदर रह के बहुत बुरे हालात फेस कर रहा था। किसी के बेटे को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी की बेटी को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी के भाई को गिरफ़्तार किया जा रहा था और बड़े बड़े संगीन झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा रहा था। ये आंखों देखा वाक़या है और यहाँ सब बैठे हैं जिन्होंने वो मुकदमात भुगते हैं और उन सब पे मुझे बड़ा नाज है। मैं उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से बड़ा प्यार भरा उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन साथी हैं, बेहतरीन लोग हैं और आप उस भट्टी से निकले हुए सच्चे और खरे आप अपना सोना है। तो सोने में, बल्कि सोने में तोलने के लायक हैं कि जिन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, ये सोचा कि हम अपना जो है वो ठीक है जेलें भुगत रहे हैं, मुकदमे भुगत रहे हैं, ऐसे मुकदमे भी भुगत रहे हैं जिसकी सज़ा खुदा ना खास्ता सज़ाए मौत हो सकती है, लेकिन उन्होंने बड़ी बुर्दबारी के साथ, बहादुरी के साथ और जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया और फिर उनके केसेस झूठे साबित हुए और फिर आज देखें वही जेलों में डाले गए लोग, हमारे भाई, हमारे बेटे बेटियां, हमारे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स जो बहुत मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे थे, आज माशाल्लाह दोबारा असेंबली में आके बैठे हैं। तो हमारा कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई स्पीकर है, कोई वज़ीर है और कोई अपना मशीर है और कोई जो है वो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ओहदों पे है। अल्लाह ताला ने बहुत फिर मेहरबानी की और सुरखरू किया आप सबको। झूठे मुकदमात एक्सपोज हुए और फिर ये तो सब कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुख एक बात का बहुत है। अभी यहाँ पे बात हुई 1990 से बात शुरू की
शहबाज शरीफ साहब ने। और 1990 का एक ऐसा दौर था जब हमारी गवर्नमेंट पहली दफ़ा मरकज़ में बनी, मुस्लिम लीग नून। तो उसमें जो हमने एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे ये बताया जाए, मुझे ज़रा समझाया जाए क्या वजह थी कि 1993 में, मार्च 1993 में शायद, या उससे पहले एक आध महीने का फ़र्क होगा, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया। ये मैं पूछना चाहता हूँ, वजह क्या थी, उसकी वजह। एक सबसे पहले, मैं 1990 से शुरू हो रहा हूँ, अभी तो उससे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, लेकिन जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। और मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाहता जो इस साजिश में जो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें, हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते, और दुनिया में भी एक मकाम हासिल कर चुके होते। मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं। इतना बेहतरीन हमारा मुल्क टेक ऑफ कर चुका था, और मोटरवेज उस जमाने में बननी शुरू हो गई। उस जमाने में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगने शुरू हो गए, जिसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उस वक्त ये भी कहा जाता था, और बड़े बड़े लोग कहते थे, और जिन्होंने मुझे निकाला वो भी कहते थे कि भाई ये मोटरवेज के ऊपर क्यों पैसा लगा रहा है नवाज शरीफ, ये क्या क्या मंसूबे, तो पैसा जाया कर रहा है। आज उन मोटरवेज की अफादियत का पूरी कौम को इल्म है। सब जानते हैं कि मोटरवेज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये बात बहुत, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेता, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन ये बात उन्होंने की। और फिर इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही थी, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी के साथ हो रही थी, और आप उसमें से कई लोग विटनेस हैं। मेरी काबीना के मेंबर थे उस जमाने में कई लोग, और आप में से बहुत सारे लोग वजीर थे, मशीर थे, तो आप सब लोगों को पता है इस बात का। उसके बाद फिर वो तलवार पाकिस्तान पे चली। फिर उसके बाद फिर मैं ऑपोजिशन में आए, हम जो मुश्किलें काटी देखी वो आप सब जानते हैं। 1997 में अल्लाह ने फिर मौका दिया, फिर हमने जो है ना वो उसी स्पीड के साथ फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और उसमें एक और चीज़ का इजाफा किया। हमने सिर्फ अपनी मईशत या इकोनॉमी में किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ हमने डिफेंस में भी पूरा पूरा जो है वो हिस्सा डाला, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और उसके बाद हमने अपनी जो दूसरे हमारे प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको भी हमने आगे परवान चढ़ाया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहबाज साहब ने भी एटमी कुव्वत, जब हम बन रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला देते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है। और उस जमाने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस जमाने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफर किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरा ख्याल 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 के 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले कबूल किया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिए और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था।
اور اس کے بعد یہ جعلی مقدمے بھگتے. آپ جانتے ہیں 27 سال کی سزا مجھے سنائی گئی کراچی کورٹ سے, اور اس سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کراچی میں میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا. ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے, جو رشوت نہیں قبول کرتا $5 ارب کی, اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے, ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سودا کریں, ہم ضرور ایٹمی دھماکے کریں گے, ہم نے کیے. تو اس پرائم منسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس پرائم منسٹر کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی, اس پرائم منسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا. شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے, اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے, اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے, لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی, ہم واپس آئے, 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی, اور ہم نے آ کے کیا کیا. 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ. کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو, جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے, 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو آگے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں, اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے, اور اس سے آپ باہر نکلیں. اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں. تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب. عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلائیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنا ان سے کہا, انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے, ہم تیار ہیں. اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ. وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے, سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے. تو میں وہ بنا دی ہم نے. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا. لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب, لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے. اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا, اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان. میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں, آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے, کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. کہاں سے ان کو اشارہ ملا, کیا ملا, کیسے ملا, کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار, ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو. یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا, چلے ہمارا کم از کم اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے, ہمیں یہ اعتراض ہے, ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے, ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں. بھئی میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے, تعاون کریں گے, اور یہاں آپ پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر اپنا دھرنے شروع کر دیے.
اور آپ نے مارچ شروع کر دیا ہے. اور مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا, کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے. تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے, وہ ایک وقت آ گیا تھا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا, ہم نے بھگتا لیے دھرنے. وہ چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کا آ رہا تھا یہ کینسل ہو گیا پہلا, لیکن دھرنے جو 4 مہینے چلتے رہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو کہ ہم ان کو کیسے بلائیں یہاں پہ ان دھرنوں میں. بہرحال پاکستان میں وہ آئے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ کا ایگریمنٹ ہوا, اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ جناب یہ تحفہ ہے, یہ جو سی پیک جو ہے یہ آپ کے لیے مسٹر نواز شریف, آپ کے لیے ہماری طرف سے, چائنا کی طرف سے. ہم تو چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں. ہر جگہ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہائر دین دی ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ اینڈ ڈیپر دین دی ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ اینڈ سویٹر دین دی سویٹسٹ ہنی ان دا ورلڈ. یہ تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں. تو وہ تعلقات کو اور سیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے, اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے پھر ہم نے پاور پلانٹس ملک کے اندر بنائے, ہم نے سی پیک کے ذریعے سے موٹر ویز پاکستان کے اندر بنائی. خیبر پختونخوا میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے, اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے, تو میں نے ان سے درخواست کی. میں نے کہا مولانا صاحب, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. پرائم منسٹر تھا تو مجھے میرے پاس تشریف لائے, تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے, تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں, تو ان کو بنانے دیں. ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا. تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک موقع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. دوسری گورنمنٹ کو, پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائی, لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آزاد کشمیر کے اندر ان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. ہم نے اس کو بھی کہا, بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار ماحول ہے, ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ, انہیں کی گورنمنٹ کو چلنے دیا. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ, اگر وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے. یہ ہمارا ایک اصل تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ چھاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں. تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا. لیکن اس کے بعد آنا, میں اس طرف چاہتا ہوں, میں بہت ساری باتیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں, مس کر رہا ہوں, اور صرف چند چیدہ میں ممکن ہے میں آئندہ 28 تاریخ کو جو ہمارا جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہوگا اس میں شاید کچھ تفصیل سے بات
کروں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے، ایک 3 بندے بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. کسی دنیا کے ملک میں وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ جج سے نہیں نکال سکتے، نہیں نکالتے، نہ نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی، تنخواہ بھی کتنی، 10,000 ریال تنخواہ نہیں لی آپ نے. بھئی نہیں لی تو اور بھی اچھی بات ہے، نہیں لی تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر لی ہوتی تو پھر تو چلے آپ پھر بھی پوچھتے مجھے، لی نہیں ہے اس پہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور پھر فار لائف کر رہے ہیں. یار کوئی اس کا کون جواب دے گا؟ مجھے بتائیں ذرا، میں بار بار جواب پوچھتا ہوں. سیاست جو ہے نا وہ آخر کسی اصول کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. تو میرا پوچھنے کا یہ حق ہے اور یہ حق میں رکھوں گا اپنے پاس تا دم مرگ. نکالنے کے بعد پھر وہاں نہیں رکتے، اس کو تو صدارت سے بھی، پارٹی کی صدارت سے، نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹاؤ، وہ بھی انہی کا فیصلہ آتا ہے کہ ہٹائیں، آپ کا فیصلہ نہیں آتا. اس CWC کا جنرل کونسل کا یا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ. آپ کو کیا اختیار ہے بھائی؟ کیا مجھے پارٹی کی صدارت سے آپ ہٹا رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اپنا وہ بھی نہیں. اچھا بھی ان نیب کا جو جج ہے اس کو اور دیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اس جعلی اس کا فیصلہ کرے، اور جسٹس اعجاز الاحسن کو اس کا مانیٹرنگ جج بنا دیا. تو ہمیں پوچھتے ہیں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، ڈالو جیل میں، ڈسکوالیفائی کرو. چھوٹی اپنے جو یہ آپ کے ایسٹس اور آپ کے جو اثاثے اور آپ کے جو اخراج وہ نہیں آپس میں ملتے. نیب میں کیس بھیجو گی، 150 پیشیاں بھگتی جا رہی ہیں. میں نے بھی، اور یہ مریم بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بھگتی 150 پیشیاں وہاں بھگتی. تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھی بتائیں یہ پھر جج صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا؟ جناب چیف جسٹس بننے والے جج نے وقت پہلے استعفیٰ دے کے وہ بھاگ گئے ہیں. کیوں بھاگے؟ پوچھا تو جائے. جج جو تھے جو فارغ کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے، مظاہر نقوی صاحب، بھائی آپ نے جائیدادیں بنائی تھی، آپ نے ابھی تک کوئی ان کے سامنے لائے نا؟ کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ، پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا، اور آپ کو آپ بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے. آپ بھی نیب بھگتے، ہم سب نے نیب بھگتی ہیں اور بے وجہ بھگتی ہیں، بے وجہ بھگتی ہیں. سب کے جھوٹے کیسز تھے جو آج ایکسپو ہو رہے ہیں، باری باری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہم نے بے وجہ بھگتے ہیں، لیکن ہم نے حکومت بھی ہم سے چھینی گئی. اور ہمارے کچھ سینیٹر بھی یہاں پہ شاید ممکن ہے 1-2 وہ بیٹھے ہوں جن کو کہا جی کہ یہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے دستخط نواز شریف کے دستخط تھا. تو نواز شریف صاحب چونکہ صدر نہیں رہے، لہٰذا ان کو ہم نہیں مانتے. ان کو مطلب یہ کہ 2 ٹوٹ جائیں گے بندے ان سے، لیکن وہ ٹوٹے نہیں، وہ ساتھ تھے. اور آپ بھی ماشاءاللہ جیلیں بھگتی ہیں، سزائیں بھگتی ہیں، مشکل بھگتا ہے، اپنے کاروباری معاملات بھگتے ہیں. لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارٹی کو کبھی چھوڑنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، بلکہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ پارٹی چھوڑنے سے بہتر ہے جیل سے، ایک طرح سے جانے سے بہتر ہے کہ جیل سے ہماری جو ہے نا وہ لاش جائے. میں سمجھتا ہوں، جذبات کو سمجھتا ہوں. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے. مجھے آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کر دی، لیکن میں اب اس بات کی طرف میں مختصر کرتے ہوئے دوبارہ آتا ہوں کہ پھر کیا ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی.
उसको निकाला गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, जज शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में, बाहर नहीं आने देना। बोल पड़े वो। ये भी इसका भी कोई किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी भी हुई है और सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और खुद उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए। आप देखें उठा के, उन्होंने साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। ये ऑडियो लीक मेरे पास है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। बताएं जरा, मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये सब बातें हैं जो ठीक होंगी तो ये मुल्क ठीक होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी होती रहती और पिछले 70-75 सालों से होती रहती तो आज हम एक डिफरेंट कौम होते, आज डिफरेंट पेडेस्टल पे होते हम। तो ये इन्होंने और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। मुझे जरा कोई बताए, मैं पूछना चाहता हूं अपने, आप बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं, हर चीज की कीमत हमारे दौर में जब तक मैं वज़ीर आज़म था बिल्कुल मुनासिब सतह पे थी। चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो दीगर अपना ज़रूरत ज़िंदगी की आटा है। डॉलर बिल्कुल 104 पे रहा, पूरे 4 साल 104 पे रहा। बैठे हैं डॉक्टर साहब, पूछ लें यहाँ, इन्होंने माशाल्लाह उसको जिस तरह से रखा, इकोनॉमी को संभाल के रखा। और फिर इन्फ्लेशन एक तारीखी सतह पे था कि जो इतना लो था इन्फ्लेशन, मुल्क तरक्की कर रहा था, इंटरेस्ट रेट 5% पे आ गए। डॉक्टर साहब 5%, 5.25% पे इंटरेस्ट रेट, आज कितने पे है? 22। और मुझे ये, अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल और नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता, मुझे ये बताया जाए कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो सब ये हालात थे, कब ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं? और ये जो पिछला दौर हमारा जो दूसरी हुकूमत का गुजरा है, उसमें कितने जंप्स आए हैं रेट्स में? बस ये सवाल पूछना चाहता हूं ताकि पता लगे कौम को कि किसके दौर में लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन हुई है। कौम को भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, और मैं इस हक में हूं कि मैं अपनी कौम से ये सवाल पूछूं कि आप वोट देते वक्त क्या ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी क्या थी और मुखालिफिन की कारकर्दगी क्या थी? जरा सोचते हैं आप? सोचते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कीमतें क्या थी और आज के दौर में कीमतें क्या है? नवाज शरीफ के दौर में बिजली की कीमत क्या थी और हमारे मुखालिफिन के दौर में बिजली की कीमत क्या थी? सोचते हैं? मैं कौम से ये सवाल पूछता हूं और कौम को ये जवाब जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है, बिल्कुल मैं दिल की बात कर रहा हूं, मुझे गिला कौम से भी है। और फिर एक वज़ीर आज़म
کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے، یہ بھی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں اس وقت اپنی بات کو یہاں تک ہی محدود کروں گا، اور آج جو ہے وہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ دوبارہ اپنے منصب میں بیٹھے ہیں، آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ جی، مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہے، بہترین ماشاءاللہ کارکردگی کر رہے ہیں، پورا دن رات ایک کر رہے ہیں، اور دن رات قوم کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے، اور اتنی مشکلوں کے باوجود بہت بڑا حوصلہ ہے شہباز شریف صاحب کا۔ میں بھرپور دل کی گہرائیوں سے ان کو داد دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے داد دیں۔ جس حوصلے، عزم، بردباری، جرت، بہادری کے ساتھ یہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ دن بدلیں گے، حالات ضرور بدلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نیت نیک ہے، نیت ان کی نیک ہے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، آپ سب کی بھی، جو ان کی کابینہ کے ممبران ان کی بھی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی مریم نواز شریف کی مدد کرے، ان کے تمام کیبنٹ کے لوگوں کی اور تمام جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی بھی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جلدی حالات پیدا کرے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو، آسانی آئے، وہ غربت سے باہر نکلیں، مشکل دور سے باہر نکلیں۔ اور مجھے مریم بتاتی ہیں ماشاءاللہ کہ جس چیز کی طرف یہ کام کرتی ہیں اس میں پہلے سے شہباز شریف صاحب کا سامنے کام نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت اپنا جو ہے وہ شہباز صاحب نے الحمدللہ صوبے میں کام کیا، جو کہ مریم کے لیے ایک رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ، باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پھر صحیح۔ تو آپ نے جو آج فیصلے کیے ہیں جی، وہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ میں شہباز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھائے رکھا، اور جو ہے وہ پارٹی کو ماشاءاللہ متحد رکھا، اور جو بھی خدمت ہو سکی پارٹی کے لیے انہوں نے کی، اور امانت بہت سنبھال کے رکھی ہے۔ اب اگر میرے پاس اگر ایسی کوئی مجھے امانت اگر سونپی گئی تو میں بھی اس کا اسی طرح سے خیال کروں گا جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے خیال کیا۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔